ابھی ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بجلی کے متعلق ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کب تک جموں کشمیر کے صارفینوں کو 200 یونٹ بجلی فری دیں گے، تو عمر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب تک نہ پورے علاقے میں، پورے قصبے جات میں، پورے دیہی علاقوں میں، یعنی کہ پورے جموں کشمیر میں جب تک پوری طرح سے سمارٹ میٹرز نصب نہیں ہوں گے تب تک ہم 200 یونٹ بجلی فری نہیں دے سکتے، یہ تو دینا ہی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن بار بار عمر صاحب یہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ آخر 2024 کے الیکشن میں آپ نے یہ بنیادی وعدہ عوام کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو 200 یونٹ بجلی فری ملے گی، لیکن جو ایک سال کے عرصے میں آپ نے دیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو وہ تو یہی ہے کہ ہر آنگن کے باہر ایک پول لگا ہوا ہے اور اس پول کے اوپر سمارٹ میٹر نصب کیا گیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں آپ نے سمارٹ میٹرز نصب کیے ہیں، جب تک نہ آپ پورے جموں کشمیر میں سمارٹ میٹرز نصب کریں گے تب تک ان لوگوں کو آپ 200 یونٹ بجلی فری دیجئے پر آپ نے سمارٹ میٹرز لگائے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ ہم تب تک بجلی مفت نہیں دیں گے 200 یونٹ جب تک نہ پورے طریقے سے ہمارے یہاں کے جو سمارٹ میٹرز ہیں وہ نصب ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کی کمیٹی بنی، مینیفیسٹو کمیٹی بنی، کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے یوٹی میں الیکشن لڑنا ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے اگر الیکشن مینیفیسٹو بنانا ہے تو یہ یوٹی کے لیے بنانا ہے؟ کیونکہ ہم الیکشن سے پہلے بھی یوٹی تھے اور الیکشن کے بعد بھی یوٹی ہے۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکز ہمیں یہاں پر فل سپورٹ کر رہی ہے کام کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو مرکز فل سپورٹ دے رہی ہے تو آپ کیوں نہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر پا رہے ہو؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوآپریشن ہو رہا ہے سینٹرل گورنمنٹ کا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آپ کا اور سینٹرل گورنمنٹ کا کوآپریشن ہونا چاہیے، جموں کشمیر کے لوگوں کو اسے فائدہ ہوتا۔ لیکن دلی میں آپ ایک بات کہتے ہو اور جموں کشمیر میں آتے ہی آپ دوسری بات کہتے ہو۔ کبھی آپ کہتے ہو کہ جموں کشمیر پرشاسن اور سینٹرل پرشاسن سے اچھا تال میل ہے، وہ ہمیں وہاں پر انڈورس کر رہی ہے، وہ کام کرنے دے رہی ہے۔ تو یہاں پر جب آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز یہاں پر کوئی کام کرنے نہیں دیتی، وہ ہمیں بزنس رول نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے یہ داروغہ پن کیوں اختیار کیا ہے؟ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ تیسری بات، آپ نے راشن کارڈ لوگوں کے یہاں پر کاٹے اور یہ کہا ہے کہ ہم ویریفیکیشن کریں گے۔ کیا آپ سے پہلے یہاں پر لوگوں کو راشن نہیں مل رہا تھا؟ ہمیں تو آپ سے بہتر سرکار تو پھر یہاں پر ایل جی کی سرکار ہی تھی، جو لوگوں کو یہاں پر مفت راشن دے رہے تھے، وہ جو لوگوں کو یہاں پر مفت چاول دے رہے تھے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویریفیکیشن کریں گے اور ویریفیکیشن کے ذریعے سے آپ لوگوں کے جو راشن کارڈ ہیں ان کو کاٹنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد ہے نہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر آپ نظر ثانی کریں، کیونکہ آپ کو لوگوں نے میسو مینڈیٹ دیا ہے۔ آپ کو مینڈیٹ اس لیے نہیں ملا ہے کہ آپ گاڑیاں خریدو، آپ کو مینڈیٹ اس لیے نہیں ملا ہے کہ آپ 5 اسٹار ہوٹلز میں آپ ڈنر کرو یا ریسٹورنٹ میں جا کر آپ عیش کرو۔ آپ کو اگر مینڈیٹ ملا ہے تو وہ اسی لیے ملا ہے کہ آپ لوگوں کے کام کرو اور آپ لوگوں کے جو جذبات ہے، احساسات ہے، اس کی ترجمانی کرو۔ آپ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مرکز ہمیں کام کرنے نہیں دیتی، اور جب دلی جاتے ہو تو وہاں کہتے ہو کہ مرکز نے ہمارے ہاتھ کبھی نہیں روکے، ہم کام اچھے سے کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں تعاون دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بیوقوف بنانا کسے چاہتے ہیں؟ کیا آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو؟ جموں کشمیر کے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ وقت آنے پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ جو وعدے آپ نے ہم سے کیے تھے آپ وہ نبھانے میں قاصر ثابت ہوئے ہیں، چاہے وہ 370 کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے زرعی زمین کا معاملہ ہو، چاہے وہ لینڈ بل کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے تحفظات کا معاملہ ہو۔ آپ ہر محاذ پر ناکام ہو چکے ہو۔ آپ کے پاس نہ کوئی روڈ میپ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرنے کے لیے، آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو استعفا ہی دے دینا چاہیے ہمارے لیے۔ پھر ایل جی سرکاری بہتر ہے، ان کے دور میں تو ہمیں کچھ راشن مل رہا تھا، پانی آ رہا تھا، بجلی اچھی تھی۔ آپ تو آج نئی بات یہ کہہ رہے ہو جو کہ آپ نے الیکشن سے پہلے نہیں کی ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر ایک بار پھر نظر ثانی کریں تاکہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو راحت ملے۔ السلام علیکم۔